اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں آیات نمبر 31 سے 41 تک، فرام 31 to 41 آیا۔ ہم ان کا لفظی ترجمہ کریں گے اور تھوڑا سا مفہوم بیان کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 31۔ قد بے شک، خاسرہ نقصان اٹھایا، گھاٹے میں رہے، خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، کذبوا جھٹلایا، جنہوں نے جمع ہے یہ بلقائی، یہ نیا لفظ ہے، بھی ساتھ، لقائی حاضر ہوئے، بلقائی وہ حاضر ہوئے، اللہ کے سامنے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاءتہم جاء کا مطلب ہے پہنچا، جاءت پہنچا، ہم ان تک، یعنی ان تک پہنچی، ان تک موجود ہوئی، الساعۃ ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، یعنی خاص گھڑی، قیامت، جب ان کے پاس قیامت آ پہنچی۔ بغتتاً کا مطلب اچانک، سڈن، فوراً ہی، بغیر کسی اطلاع کے، قالو کہیں گے یا کہتے ہیں، یا حسرتنا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اللہ پر، ما جو، فرتنا کوتاہی کی ہم نے، فرتنا نا کا مطلب ہم، فرتنا کوتاہی کی ہم نے، سستی کی ہم نے، فیہا فی میں، ہا اس میں، فیہا اس میں، وہم اور وہ سب، وہ تمام، ہم جمع ہے ہو کی، یحملون اٹھائے جائیں گے، حملہ اٹھانا، حملون اٹھائے، یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیا اٹھائے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، ان سارے اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ پر، اوپر، ظہور کہتے ہیں پیٹھ کو، ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، اپنی کمر کے اوپر، اپنی پیٹھ کے اوپر، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیا اٹھائے ہوئے ہوں گے، بوجھ اپنے عملوں کا، اللہ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، ساء بہت برا ہے، ساء بہت برا ہے، ما جو، یزرون بوجھ ان کا، یعنی ان کا بوجھ بہت برا ہے، برائیوں کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بدعمالیوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کوتاہیوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ بوجھ بہت برا بوجھ ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا ہے، وہ سمجھتے یہ قیامت نہیں ہوگی، آخرت میں حساب کتاب نہیں دینا ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا، وہ گھاٹے میں آگے، نقصان اٹھانے والے ہو گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں اچانک موجود ہوگی تو وہ بول اٹھیں گے کہ ہائے اس کوتاہی پر، افسوس ہے ہمیں جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی تھی، یعنی ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کی گھڑی کو نہیں مانتے تھے، تو یہ تو آ گئی ہے، اور اپنے اعمال کے بوجھ انہوں نے اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ بہت بڑے بوجھ ہوں گے۔ آیت نمبر 32۔ وما اور نہیں، حیات زندگی، حیات اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حیات زندگی، اور نہیں، ماں کا مطلب نہیں، زندگی، کون سی زندگی، دنیا کی زندگی، حیات الدنیا، الا مگر، ما سوائے،
لاہب کھیل تماشا، ولاہ و تماشا، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھیل تماشا ہے۔ اور کھیل تماشے میں آپ کو پتہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی ہے۔ جب کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے۔ تو زندگی جو ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال جتنی بھی ہے وہ کھیل تماشے میں گزری ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بالکل چند لمحے پہلے یہ زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کل ہم بچے تھے، پھر آج اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، لگتا ہے چند لمحے گزرے ہیں، چند جو ہے وہ دن گزرے ہیں، ابھی بچپن تھا، ابھی جوانی تھی، ابھی بڑھاپا آ گیا۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ صرف کھیل تماشا ہے۔ لاہب و لہو، والا دار والا، اور دار کہتے ہیں گھر، دار الاخرہ، آخرت کا گھر، اور یقیناً لا جو ہے لام باللہ، یہ یقیناً کے لیے ہوتا ہے، ضرور کے لیے ہوتا ہے، والا اور ضرور، یقیناً آخرت کا گھر، خیرن بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، للذین لی کے لیے، ان لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے رہے، جو ڈرتے رہے اللہ سے، جنہیں یہ احساس تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتے رہے، اور انہیں احساس تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ان کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھی جگہ ہے۔ کیا فلا نہیں، پاپس لا نہیں، تاکلون عقل رکھتے، تاکلون عقل رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو اللہ کا تقوی جنہوں نے اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتے رہے، اور کیا عقل نہیں رکھتے یہ؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 33، قد بے شک، یقیناً، نعلمو، یہ نون جو ہے یہ ہم کی نشانی ہے، نعلمو ہم جانتے ہیں، انہو ان بے شک، ہو وہ، لا یحزنک، یحزن حزن کہتے ہیں رنج کو، غم کو، حزن وہ غم یا وہ دکھ ہوتا ہے یا وہ رنج ہوتا ہے جو سابقہ کسی واقعے پہ ہو، یعنی کوئی ماضی میں کوئی حادثہ ہوا، ماضی میں کوئی غلطی ہوئی، ماضی میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، آج ہم اس کے بارے میں سوچ کر افسوس کرتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں۔ ضرور رنج پہنچاتی ہے تجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا یہ رنج دیتی ہے، الذین جو یقولون کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، لا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، جب اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، جب ایمان نہیں لاتے تھے۔ یکذبونک جھٹلاتے ہیں تجھے، کذبو جھٹلانا، یکذبونک کا مطلب تم ہوتا ہے، تجھے آپ کو جھٹلاتے ہیں، ولیکن لیکن، بلکہ، اور لیکن بلکہ، الظالمین یہ ظالم لوگ، بے آیات، آیات نشانیاں جمع ہے بے آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، یجحدون، یجحدون انکار کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اور اے نبی آپ کو بڑا اس سے رنج پہنچتا ہے، آپ کو اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرور غمگین کرتی ہے، یہ بات ضرور غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے،
یہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ یقیناً انہیں ضرور پکڑ لے گا، ضرور ان کو سزا دے گا۔ آیت نمبر 34، وَلَقَدْ اور یقیناً بے شک، کذبت جھٹلائے گئے ہیں، کاف یہ جو پہلا ہوتا ہے پیش ہوتا ہے، کذبت، کذبت اور کذبت میں فرق ہے۔ کذبت کا مطلب ہے جھٹلائے گئے ہیں، یہ پیسو بن گیا ہے، مجہول بن گیا ہے، سبجیکٹ بن گیا ہے۔ کذبت جھٹلائے گئے ہیں، رسول، رسول، رسول کی جمع رسول، رسولوں کو جھٹلایا گیا، یعنی رسول جھٹلائے گئے ہیں، من سے، قبل پہلے، کا تجھ سے، تو اس سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت غمگین ہوتے ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جھٹلایا ہے انہوں نے، اس سے پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے ہیں انہیں بھی ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فصبروا، پس صبر کیا انہوں نے، یعنی ان رسولوں نے صبر کیا جب ان کو جھٹلایا گیا، اللہ پر، اوپر، ما جو کذبوا جھٹلائے گئے، کذبوا جھٹلائے گئے، جو رسول جھٹلائے گئے انہوں نے اس جھٹلانے پر صبر کیا، وَأُوذُوا اور اذیت دی گئی، اذیت دی گئی، وَأُوذُوا انہیں جھٹلایا ہی نہیں گیا بلکہ انہیں اذیت بھی دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم آ پہنچی ان تک، نصرنا، نصر اردو کا لفظ ہے، نصرت اسی سے ہے، نصرنا مدد ہماری، ہماری مدد پہنچ گئی ان تک، نصرت مدد، جہاں تک کہ اللہ کی مدد ان تک پہنچ گئی، انہوں نے صبر کیا، انہیں اذیت دی گئی، وہ جھٹلائے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ کی مدد، اللہ کہتے ہیں ہماری مدد ان تک پہنچ گئی، والا اور نہیں، مبدلہ، مبدلہ بدلنے والا، اور بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ اپنی سنت کو بدلنے والا نہیں ہے، جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو آپ صبر کیجئے، آپ تک بھی اللہ کی مدد پہنچے گی۔ مبدلہ بدلنے والا، لکلمات کلمات باتیں، کلام اسی سے ہے، اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے لی کے لیے، کلمات باتوں کے لیے، اللہ اللہ کی، یعنی اللہ اپنے باتوں کی، اللہ اپنے اصولوں کی، اللہ اپنے قول کی کو بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، جاءَکَ پہنچی ہیں تیرے پاس، کا مطلب آپ، تم، تمہارا، تمہارے پاس پہنچی ہیں، تیرے پاس پہنچی ہیں، من سے، نبائی خبریں، خبریں پہنچی ہیں، نبائی المرسلین رسولوں کی، یعنی اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ کس طرح رسولوں کو جھٹلایا گیا، کس طرح رسولوں کو اذیت دی گئی، اور کس طرح اللہ نے پھر ان کو اپنی مدد دی اور کیسے ان تک اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ تو یہ سابقہ انبیاء کی، رسولوں کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں، تو آپ بھی صبر کیجئے، اللہ کی مدد یقیناً پہنچے گی، کیونکہ اللہ اپنے کلمات کو، اپنے اصولوں کو نہیں بدلتا۔ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پس انہوں نے جھٹلائے جانے پر اور اذیتیں پہنچنے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس یقیناً ان رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ آیت نمبر 35، وَإِنْ اور اگر، کانا ہے یا تھا، کبرا گراں گزرتی، بھاری بوجھ کو، کبرا بہت بھاری بوجھ کو کہتے ہیں، بہت وزنی چیز کو کہتے ہیں، ایسی چیز جو بہت گراں گزرتی ہو، جو بہت دکھ دیتی ہو، جو بڑی شاک گزرتی ہو، اور اگر ہے گراں گزرتی، علیکا اللہ پر، کا تجھ پر، اعراضہم روگردانی ان کی، فَإِن اور اگر، استطاعت دے، طاقت دے، صلاحیت دے تجھے، ان کے یہ کہ، یبتغی ڈھونڈ لے، تبتغی ڈھونڈ لے تو، نفقن سرنگ، کوئی سرنگ ڈھونڈ لے، کوئی غار ڈھونڈ لے، فی زمین میں، فی میں ہر زمین میں،
او یا سلمن کوئی سیڑھی. اگر آپ کو یہ چیز بہت شاق گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے، تو یہ تو ماننے والے نہیں ہیں. تو آپ اگر کر سکتے ہیں تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیں یا آسمان پر کی طرف جانے والی کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں اور اس سرنگ سے یا اس سیڑھی کے ذریعے سے کوئی معجزہ لے آئیں. فی السماء آسمان میں، یعنی آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں. فتأتیہم پس تأتیہم پس لے آئے ان کے پاس، فتأتیہم پس لے آؤ ان کے پاس، بے آیاتن کوئی نشانی میری آیات لے آؤ، میری نشانیاں لے آؤ، کوئی معجزات لے آؤ. پھر شاید یہ مانیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. ولاؤ اور اگر شاء چاہتا اللہ چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم لا یقیناً جمعہم ان سب کو جمع کر دیتا، ان سب کو اکٹھا کر دیتا، اللہ پر ہدا ہدایت پر. اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. پس لا نہیں تکونن نہ ہونا تم من الجاہلین نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن یہ جمع ہونے والے نہیں ہیں. اگر آپ آسمان سے کوئی سیڑھی لگا کر یا زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ کر اگر ان کے لیے کوئی نشانیاں لے بھی آئیں گے تو انہوں نے نہیں ماننا ہے. تو آپ غم نہ کریں، اب دکھیا نہ ہوں، یہ آپ پہ بڑا گراں گزرتا ہے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر آپ پر ان کا منہ پھرنا، ان کا اعراض کرنا، ان کا انکار کرنا گراں گزرتا ہے تو پھر زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے یا آسمانوں میں کوئی سیڑھی تلاش کیجئے، لگا لیجئے. پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. تو نادانوں میں سے نہ ہو جانا. جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، جنہوں نے نافرمانی کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے. تو آپ اس پہ غمگین نہ ہوں، آپ کا کام صرف دین کی بات کو پہنچا دینا ہے. تو آپ دکھیا نہ ہوں، آپ پہ گراں نہ گزرے، آپ پہ بھاری، آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں ماننے والے. آیت نمبر 36. انما بے شک جو یستجیب قبول کرتا ہے، یستجیب و قبول وہی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ یسمعون سنتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، والموتى اور مرے ہوئے اور مردہ لوگ جو نہیں سنتے، یبعثہم اٹھائے گا انہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، ثم پھر الہ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. اور سنتے تو وہی ہیں، قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ مرے ہوئے ہیں، یہ مردہ ہیں، انہوں نے کیا سننا ہے. اور ان کو اللہ ایک دن اٹھائے گا اور اسی کی طرف جو لوٹائے جائیں گے، پھر ان کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو صحیح سمجھا رہے تھے، لیکن یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون. بے شک حق کو قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، پھر وہاں ان کو سمجھ آئے گی. آیت نمبر 37. وقالو اور کہا، لولا کیوں نہیں، نزلہ نازل ہوئے، آیت کیوں نازل نہیں ہوئی نشانی کوئی، من سے رب ہی اس کے رب کی طرف سے، رب ہی اس کے رب کی. قل کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان بے شک اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اللہ پر
ان یہ کہ ینزل کہ اتار دے، نازل کرے، آیاتن نشانی کوئی، ولیکن اور لیکن اکثریت ہم ان کی، لیکن ان میں سے اکثر لا نہیں، یعلمون نہیں جانتے، یعلمون جانتے، اور ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ پر کوئی نشانی، کوئی آیت نازل کر دے، کوئی معجزہ نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں مانتے، نہیں جانتے، اور اگر کوئی معجزہ نازل ہو بھی جائے گا تو اکثریت جو ہے وہ نہیں مانے گی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَاتًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی آیت نازل نہیں کی گئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ضدی ہیں، ہر درہم ہیں، تو وہ جانتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 38، وما اور نہیں، من سے، دابتن چلنے والا جانور جو ہیں، چلنے والی کوئی چیز، فی میں ارض زمین پر، چلنے والے جانور زمین میں، ولا اور نہ، طائرن اور نہ کوئی پرندہ، اڑنے والی نہ کوئی چیز، یطیرو اڑتا ہے، بجناحہ بھی ساتھ، جناح پروں کو کہتے ہیں، جناح پروں سے، اس کے دو پروں سے، ساتھ پر دو اس کے، یعنی کوئی زمین پر چلنے والا جانور اور کوئی ہوا میں دو پروں پر اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، الا مگر، امتیں، یہ گروپ ہیں، یہ کلاسز ہیں، جس طرح ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، بیالوجی میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کلاسز ہیں۔ یہ امتیں ہیں، امثالکم مثل تمہاری طرح، یہ بھی ان کے بھی گروپ ہیں، ان کی بھی کلاسیفیکیشن ہے، ان کے بھی گروہ ہیں، جس طرح کے تمہارے ہیں، جس طرح کے انسانوں میں، یعنی جانوروں کے بھی گروہ ہیں۔ اب دیکھیں بیالوجی میں کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ جانوروں اور پودوں کی بھی کلاسیفیکیشن ہے، ان کی بھی کلاسز ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ جس طرح یہ زمین پر، جس طرح تمہاری امتیں ہیں، جس طرح تمہارے گروہ ہیں، جس طرح تمہارے مختلف قومیں ہیں، اسی طرح یہ جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں، تمام جانور ہر قسم کے، اور جو آسمان پر اڑنے والے، ہوا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، ان سب کی کلاسیفیکیشن ہے، ان سب کے گروہ ہیں، ان سب کے قومیں ہیں۔ ما نہیں، فرتنا کوتاہی کی ہم نے، کوتاہی کی نہ ہم نے، فی میں یعنی ہم نے کوئی سستی نہیں کی، ہم نے نہیں چھوڑا انہیں، فی الکتاب کتاب میں، من سے، شیئن کوئی چیز، ثم پھر، الہ کی طرف، ربہم رب ان کے، یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے، یعنی وہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا اپنے رب کی طرف۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اور زمین پر جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جو پرندے بھی دونوں بازوں پر اڑتے ہیں، یہ سب تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں، تمہاری ہی کی طرح کی کلاسز ہیں، گروہ ہیں، امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے لکھ دیا ان کے بارے میں، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 39، والذین اور جو لوگ، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، جمع ہے یہ، کذبا ایک نے جھٹلایا، کذبوا سب نے جھٹلایا، زیادہ نے جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیات کو، سمن بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، وہ ڈف ہیں، اور بکمن اور گونگے ہیں، اور بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی میں، فی ظلمات اندھیرے میں ہیں، ظلمات اندھیرے میں ہیں، من جو جسے، یشاء
چاہے جسے چاہے اللہ جسے اللہ چاہے، یضللہ گمراہ کرے، ضالین گمراہ کو کہتے ہیں جو سورۃ فاتحہ میں ہے، ولا ضالین، اور ہمیں گمراہوں میں سے نہ کر، تو یضللہ اسے گمراہ کر دے، ومن اور جو یشاء اور جسے چاہے، یجعلہ کر دے بنا دے اسے، علی پر، صراط کہتے ہیں راستے کو، سورہ فاتحہ میں صراط کا لفظ آیا، صراط مستقیم، راستہ مستقیم سیدھا۔ اللہ جسے چاہے تو اسے گمراہ کر دے، اور اللہ جسے چاہے تو اسے سیدھے راستہ دکھا دے۔ جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ سجھا دیتے ہیں، اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ لیکن جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو غور ہی نہیں کرتے، ان کو اللہ کیسے سیدھا راستہ سمجھائے گا؟ وہ تو نہیں سیدھے راستے کی طرف جائیں گے، وہ تو ہمیشہ ٹیڑھے راستوں پہ جائیں گے، الٹی باتیں ہی سوچیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ آیت نمبر 40، قل کہہ دیجئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آرائتکم، یہ لفظ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، را کہتے ہیں دیکھنے کو، آ کیا، رائتکم تم دیکھتے ہو، کم تم سب، قل کہہ دیجئے کیا تم سب دیکھتے ہو، ان اگر کہ آتاکم آئے تم سب پر، آتا آئے کم تم سب پر، عذاب کس کا؟ اللہ کا عذاب آئے، او یا اتتکم یا آئے تم پر، الساعۃ قیامت، اگر تمہارے اوپر عذاب آئے، اور اگر یا تمہارے اوپر ایک دم قیامت آ جائے، غیر اللہ، کیا غیرہ سوائے اللہ کے، غیر کہتے ہیں سوائے، وہ جیسے غیر المغضوب یعنی جن پر غضب کیا گیا، ان کے سوا یعنی ان کے علاوہ، کیا علاوہ اللہ کے، تدعون پکارو گے، تدعون تم پکارو گے، ان اگر کن تم تھے، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو، اور اگر تمہارے پاس ایک دم سے قیامت آ جائے اور گھڑی آ جائے وہ سخت عذاب والی، تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ جیسے ابھی آپ پس منظر میں آوازیں سن رہے ہیں، یہ بادل کے گرجنے کی آوازیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ دھماکے ہونے والے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ جو ہے کسی لمحے بھی طوفان برپا کر سکتا ہے، کسی لمحے بھی قیامت لا سکتا ہے، کسی لمحے بھی جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بہت بڑی مصیبت آتی ہے، تو پھر ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو مصیبت کے علاوہ بھی تو پھر اسی کو پکاریں۔ قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے اگر تم دیکھو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ ظاہر ہے کسی اور کو تو پکار نہیں سکتے، اللہ کو ہی پکاریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی تو اس کو پکارو، ضروری ہے کہ عذاب آئے گا، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی تو پھر ہی پکارو گے۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھنا ہے، اور اللہ کی ہی مدد ہمیں چاہیے، اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور اللہ کو ہی ہم پکاریں۔ یہ نہیں کہ جب مصیبت آئے، تکلیف آئے، کوئی امتحان آئے تو پھر ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں، ایسا نہ کریں، بلکہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں اور اسے پکارتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں۔ بلکہ ایاہو اسی کو، تدعون پکارتے ہو تم، فیکشف پس دور کرتا ہے، اس سے پہلے ہم کاشف لفظ پڑھ چکے ہیں، دور کرنے والا، پس یکشف پس دور کر دیتا ہے، ما جو، تدعون پکارتے ہو تم، الہ کی طرف، الہ اس کی طرف، ان اگر، شاء چاہے، وتنسون اور بھول جاتے ہو،
تنسون بھول جاتے ہو تم ما جو تشرکون تم شریک بناتے تھے. یعنی جب کہ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو تم اسی کو پکارتے ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا ان کو تم بھول جاتے ہو. جب مصیبت آتی ہے تو صرف اللہ کو ہی پکارتے ہو اور باقیوں کو بھول جاتے ہو. جن کا تم شرک کرتے ہو، عام زندگی میں تم شرک کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہو. تو اس بات سے گویا کہ منع کیا گیا. تو جب بڑی مصیبت آتی ہے، جب بڑی تکلیف آتی ہے، تو جس اللہ کو پکارتے ہیں عام حالات میں بھی اسی سے مدد ہمیں مانگنی ہے، اسی کو ہم نے مدد میں، مصیبت میں، تکلیف میں یاد رکھنا ہے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہ اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے اگر وہ چاہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاؤ گے. یعنی جب بڑی مصیبت آتی ہے، جب بڑی تکلیف آتی ہے تو ان کو بھول جاتے ہو جن کو تم شریک بناتے ہو. تو یہ ہم سورہ انعام کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہم نے آیات 31 تا 41 کا مطالعہ کیا ہے. یہ یوٹیوب چینل ہے تعلیم منزل، جو ایسے سبق تیار کرتا ہے جو طلباء کے لیے خاص طور پہ. اس سے فائدہ اٹھائیے. یہ صرف اور صرف آپ کے لیے بنایا گیا ہے. اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے. اس کا مقصد صرف تعلیم کو عام کرنا ہے، اور اس چینل کے اوپر نہ صرف ترجمۃ القرآن بلکہ اسلامیات، سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، کمپیوٹر سائنس اور دیگر تمام مضامین کے بھی اس کے اندر اسباق موجود ہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.